عزیزان محترم، سورہ انفال کی آپ کے سامنے میں 2-3 آیتیں پیش کروں گا۔ سورہ انفال کیوں اور کب نازل ہوئی؟ یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی، جب جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد اس میں قاعدہ اور قانون اللہ نے نافذ کیا ہے۔ مومن کون ہیں، مومنین کون لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، انہیں کیسے پہچانیں گے۔ 3 آیت میں تو ثابت نہیں ہو پائے گا، مگر ہاں حتی الامکان مفہوم آپ تک میں پہنچا دوں گا۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ فرما رہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، سب سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، جلدی جلدی جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اب خود ہم اندازہ لگائیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ انفال، آپ قرآن اٹھا کے جا کے گھر پہ دیکھیے، یہاں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے رسول سے فاتقوا اللہ، اے رسول مطلب پہنچا دیجئے اللہ سے ڈرے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تب مجھے حلال اور حرام کا فرق واضح ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اور تھوڑا سا اگر دل میں ایمان ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں ہوٹل میں اگر جا رہا ہوں تو کھانا حلال ملے گا یا حرام ملے گا، غور کرتے کہ نہیں؟ یہاں جتنے لوگ ہیں اور اس لائیو ٹیلی کاسٹ سے جہاں تک لوگ سنیں، غور کریں کہ جب ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو میری آنکھیں ادھر ادھر یہ تلاش کرتی ہے کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ یا کچھ لکھا مل جائے۔ جب مل جاتا ہے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ آج ایک نیا یہ ہے کہ بار کوڈ چیک کر لیتے ہیں کہ نام کیا آ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے گئے اسکینر چیک کر لیا، اگر نام اپنا والا آ رہا ہے تو کھائیں گے، نہیں آ رہا ہے تو نہیں کھائیں گے۔ مگر زین محترم، کیا یہ صحیح ہے؟ میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ صحیح کب ہوگا؟ جب آپ اپنے جیب کا پیسہ چیک کریں کہ حلال طریقے سے آیا حرام طریقے سے۔ حلال مرغا بھی حرام پیسے سے حرام کہا جائے گا۔ حرام یہ نہ سوچیے کہ آپ نے مطالعہ کیا، چیک کر لیا اب یہ مسلمان کا ہوٹل ہے، اب یہاں کھانا جائز ہے، یا گھر میں بھی حلال بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ذبح ہوا مرغا گھر میں لائیں، یا کوئی غذا لائیں اور اسے بچوں کو کھلائیں، اور وہ پیسے حرام کا نہیں بلکہ حلال کا نہیں بلکہ حرام کا ہو، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اللہ کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ۔ سب سے پہلا کام مومنین جو ہیں، مومنات جو ہیں، کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تب گناہوں سے دوری ہوگی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے۔ مثلا آپ لوگ مسجد آئے نماز پڑھنے، آپ نے گھر سے ارادہ کیا کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے، یہ بھی آپ نے ایک طریقے سے وارد ہوا ہے گناہ ہے۔ جب تک آپ نہ کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے۔ اور کر رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دھیرے دھیرے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غلط ہے، گناہ ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ سماج میں رائج ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو غلط الرائج ہیں۔ اب اس کی اصلاح اس وقت نہیں ہوئی، ہمارے دادا پردادا نے اس وقت نہ میڈیا کا زمانہ تھا نہ نیٹ کا زمانہ تھا۔ اب یہ سب وسائل فراہم ہو گئے ہیں تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کسی سے کہیے نہیں مولانا، نئے مولانا ہو گئے، نیا فتویٰ ہو گیا، ہمارے باپ دادا
جو کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنے والے؟ میں نہیں ہوں اصلاح کرنے والا، قرآن کہہ رہا ہے اصلاح کرو۔ اب کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ آگے غور کیجئے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کیا کرے گا؟ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرے گا۔ ابھی آپ کسی سے کہہ دیجئے آپ غلط وضو کر رہے ہیں، آپ کا نیت وضو غلط ہے، وہ سمجھنے کے پہلے تو یہ سمجھے گا کہ ہمیں یہ نیچا دکھا رہے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آئے گا یہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پہلا فکر ذہن میں نہیں آتی کہ یہ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں خرافات ہے۔ جب تک ہم اللہ اور رسول اور اہل بیت والے نہیں ہوں گے تب تک ہمارا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا واصلحو کیا کرنا ہے؟ ذات بینکم، اپنے درمیان آپس میں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ اصلاح کرنا مولانا مولوی کام تھوڑی نہیں ہے، سب کا کام ہے۔ اچھا یہ بتائیے فروع دین صرف مولانا کے اوپر نازل ہوا ہے کہ مولانا ہے تبلیغ کرے نصیحت کرے؟ نہیں، فروع دین سب پر واجب ہے۔ نماز مولانا پر واجب ہے سب کے اوپر۔ فروع دین کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ نماز۔ مولانا پڑھ لیں گے سب پہ ساکت، کیونکہ واجب عینی ہے۔ روزہ واجب عینی ہے، حج واجب عینی ہے، زکوٰۃ واجب عینی ہے، خمس واجب عینی۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہوا کہ فردن سب پر واجب ہے۔ ایک واجب کفائی ہے، سب پر واجب ہے، مگر ایک آدمی آگے بڑھ کے آ گیا، اس نے کر دیا، سب کے اوپر ساکت ہو گیا۔ مثلا خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو، مثال کے طور پر ہمارا انتقال ہو گیا، سب کے اوپر واجب ہے کہ ہمیں غسل کفن دے، مگر کوئی شخص مومن آیا میرے غسل کفن کا انتظام کر رہا ہے، سب کے اوپر سے ساکت ہو گیا، یہ واجب کفائی ہے۔ مگر واجب عینی فردن ہر شخص پر واجب ہے۔ نماز فردن واجب ہے۔ روزہ یہ نہیں کہ ابا نے رکھ لیا ہم سے ساکت ہو گیا، نہیں، ابا نے بھی رکھا ہے تو ہمیں بھی رکھنا ہے۔ والد کا ثواب والد کو ملے گا، ہمارا ثواب ہمیں ملے گا۔ ابھی تو یہ اپنی ذاتی بات ہو رہی ہے، سماج میں جب آپ کار خیر کریں گے تب آپ کو مومنین کو فائدہ پہنچے گا، تو اللہ اور کار خیر میں برکت دے گا۔ یہ تو ابھی اپنی بات کر رہے ہیں، پرسنل بات ہو رہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس۔ اب آئیے جہاں ہمارا موضوع تھا، نیکی کی ہدایت کرنا کس پر واجب ہے؟ مولانا پر؟ مولوی صاحب پر؟ نہیں۔ جیسے فروع دین میں آپ پہ نماز واجب ہے تو آپ نیکی کی ہدایت بھی کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ پھر مومن نہیں ہیں۔ اب نیکی کی ہدایت کہاں سے کرنا ہے؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنی بیوی اور بچوں کو نماز پڑھائیے۔ پتہ چلا کہ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وین صبح 6 بجے آ کے کھڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوتی، اسکول کی وین آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر اسی بچے کو نماز پڑھا کر اسکول بھیجیں تو پھر یہ بچہ نمازی ہوگا، دیندار ہوگا، چاہے MBBS بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ اگر اس کے دل میں دین اسلام کی، اہل بیت کی محبت ہوگی تو پھر وہ غریبوں کی بھی مدد کرے گا اور بیواؤں بے سہارا کی بھی مدد کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نیکی کی ہدایت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ پھر نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا سب پر واجب ہے۔ اذان محترم، اس لیے اپنے گھر سے سب سے پہلے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کسی سے کہتے ہیں نیکی کی ہدایت کی بات، برائی سے روکتے ہیں تو ہم سے لڑائی کرنے لگتا ہے۔ نہیں، اگر آپ کو نیکی کی ہدایت کرنی ہے تو اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اگر میاں بے نمازی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ میاں کو نمازی بنائے، اگر بیوی بے نمازی ہے تو میاں کو چاہیے کہ نمازی بنائے۔ اگر یہ نمازی ایک کو بھی آپ نے بنا دیا تو جنت آپ کی پکی ہے۔ گھر سے آپ کو کس نے کہا کہ آپ چلیے سماج میں جائیے اور اصلاح کیجئے؟ نہیں، گھر کی اصلاح پہلے کیجئے۔ آپ کا بچہ نمازی نہیں ہے، اب آپ گئے محلے میں کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھیے، تو وہ کہہ دے گا صاحب پہلے اپنے بچے سے تو کہیے نماز پڑھے، اپنی بیوی سے تو کہیے نماز پڑھے۔ اور مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب نے
اسٹیپ بتائے ہیں، امر بالمعروف کرنے کے اسٹیپ بتائے ہیں. کہا امر بالمعروف پہلے بالعمل، امر بالمعروف بالعمل، پہلے امر بالمعروف کیجئے عمل کے ذریعے. اور کیا، پہلے آپ خود تو نمازی بنیے. پتہ چلا آپ نمازی ہیں نہیں، اٹھ جاتے ہیں، بہت لوگ اٹھ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. مجھے معلوم ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اٹھ تو جاتے ہیں صبح میں مگر نماز نہیں پڑھتے. اب بیوی سے کہے نماز پڑھو، بچوں سے کہے نماز پڑھو، تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہے پہلے آپ پڑھیے. آپ پڑھتے نہیں، آپ حکم کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں مولا کا چاہنے والا ہی اس پر عمل کرے گا. اگر والد صاحب کی بات بیٹا نہ مانے تو والد صاحب والد تو رہیں گے مگر اسے وہ چیز نہیں دیں گے جو اسے دینا چاہیے. بس اتنا ہی دیں گے کہ یہ مرے نہیں، بھوکا نہ رہے، ایسا کپڑا دیں گے کہ پھٹا نہ پہنے تاکہ سماج اسے. مگر جب اچھا کام کرے گا تو پھر وہ ہوتا ہے آپ کا پروفٹ. اللہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اہل بیت بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، ماں باپ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور کر رہے جانے محترم، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. جب اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے تو آپ غور کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ خدا بند عالم آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ جس سے جو کہیں گے وہ عمل کرے گا، آپ سے بحث نہیں کرے گا. خدا بند عالم وہ تاثیر. آپ کیا سوچ رہے ہیں قرآن ہم سب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن وہی پڑھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ رسول اہل بیت کی محبت ہے، کیونکہ علم ایک نور ہے. العلم وحشیون، علم ایک وحشی درندہ ہے، مقیدہ بالقلم، قلم کے ذریعے سے مقید کرو، قید کرو. آپ دیکھیے بہت سے لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور جب پڑھ نہیں پاتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں اسے لکھ لکھ کے یاد کرو. العلم مولا کا ہے نا نہج البلاغہ. آپ تو مولا کے ماننے والے، نہج البلاغہ آپ سب نے پڑھی ہوگی. اب تو ہندی میں، انگلش میں، اردو، عربی سب میں چھاپ ہو گئی ہے. ہمارے خیال سے آپ لوگوں نے واقعاً پڑھی ہوگی نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ایک حدیث کا بخش ہے کلمات کسار، چھوٹی چھوٹی آدھی لائن کی، ایک انگلی کی لائن کی حدیثیں ہیں. آپ اسے غور کریں، پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. آپ اسے جینے کا سلیقہ سیکھیں گے، سماج میں کیسے رہنا ہے وہ سلیقہ سیکھیں گے. میاں بیوی کے درمیان اختلافات کیوں ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے کہ اختلافات کیسے ختم کیا جائے. بچہ ماں باپ کی عزت کیسے کرے، ماں باپ بچوں کی عزت کیسے کرے. یہ نہ آپ سوچئے گا کہ مولانا ایک طرفہ کام کر کے جاتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ماں باپ کا کیا حقوق ہے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ماں باپ کا بھی کیا حق ہے بچوں پر. چوتھے امام نے فرمایا صحیفہ سجادیہ میں اور بہت سی کتابوں میں فرمایا کہ ماں باپ کا بھی حق کیا ہے بچوں پر، یہ بھی بتایا جائے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا. ابھی اللہ کہہ رہا، رسول اللہ نے اللہ سے کہا، اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ کہہ دو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اصلاح کرنے کا طریقہ ہے بالعمل، پہلے عمل سے کریں. جب عمل سے نہ سدھرے گھر والے تو آیا ہے باللسان. کیا کریں؟ زبان کے ذریعے سے. ایک واقعہ سامنے آیا تھا، ایک صاحب اٹھتے تھے، ان کی بیوی بچے نواز. اچھا بہت مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے تھے جب اٹھتے تھے صبح وضو کرنے تو جان بوجھ کے کچھ برتن گرا دیتے تھے، آواز ہو تاکہ لوگ جاگ جائیں، بیوی بچے جاگ جائیں. اب وہ روز ان کا دستور ہو گیا تھا کہ جگانا نہیں ہے، عمل کچھ ایسا کرنا ہے، دروازہ کس کے کھول دیا، بند کر دیا، یا واش بیسن میں وضو کر رہے ہیں پتیلی گرا دی تاکہ جاگ جائے بیوی بچے. تو جب جاگ جائیں گے تو بالآخر کہیں گے نماز پڑھ کے اب سوئیے. غور کر جانے محترم، اس طریقے کا بھی ہے عمل. مگر اب تیسرے اسٹیپ میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر عمل سے نہ سدھرے، زبان سے نہ سدھرے، بالید، پھر ہاتھ کا سہارا. بچہ تنبیہ نصیحت آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بڑا ہوگا تب نماز سکھائیں گے. نہیں، 8 سال کے اندر سے نماز سکھا دیجئے. آپ کی جو چیزیں سکھانی ہیں وہ 8 سال کے اندر سکھا دیجئے. اس کے بعد وہ عمل کر کے بتائے گا. یہ نہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، یہی تو کہنا بگڑ جاتے ہیں بچے. ابھی بچہ یہ نہ کہیے، یہی بچہ جو سیکھے گا بچپنے میں وہی بڑا ہو کر کرے گا. اگر آپ نے اسے دیندار بنایا بچپنے میں، مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو مدد کی اپنے بچے کے سامنے، تو بچہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا یہ ہمیں کام کرنا ہے، بڑا ہو کر لوگوں کی مدد کرے گا. مگر آپ نے لوگوں سے لیا تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو لینے والا ہاتھ ہے، تو پھر وہ بھی لے گا. اور کر رہا ہے. اس لیے آپس میں کیا کریں؟ اصلاح کریں. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر کیا کرنا ہے؟ خداوند متعال کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اب اللہ نے کہا 17 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ 17 رکعت نماز 1 گھنٹے میں ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے، 17 ہی منٹ میں پڑھ لیجئے۔ اب جس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو، وہ کہاں سے امیر المومنین کا ماننے والا ہوگا؟ جس کے پاس لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ٹائم نہ ہو، نیکی کی ہدایت کرنے کا ٹائم نہ ہو، روزہ رکھنے کا ٹائم نہ ہو، وہ کہاں سے خود جب اپنی اصلاح نہ کر پائے گا تو پھر لوگوں کی اصلاح کہاں سے کرے گا؟ ان کنتم، اب اللہ شرط لگا رہا ہے کہ کون لوگ کریں گے؟ ان کنتم مومنین، یہ وہی لوگ کریں گے جو مومن ہوں گے۔ حقیقی میں جو مومن ہوں گے وہ اللہ سے بھی ڈریں گے، رسول سے بھی ڈریں گے، اہل بیت سے بھی ڈریں گے، اور آپس میں فتنہ فساد نہیں پھیلائیں گے۔ فتنہ فساد پھیلانے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور آخرت میں بھی خسارے میں، گھاٹے میں ہے۔ کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں زمین پر جو فتنہ فساد پھیلائے گا اسے آخرت میں بھی گھاٹا ہوگا، اور اسی دنیا میں بھی گھاٹا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اب اللہ فرما رہا ہے دوسری آیت میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ کیا ہے؟ انما کے معنی ہوتے بس یہی کرنا ہے۔ بولتے نہیں، ماں باپ بولتے نہیں بچوں سے اگر تم نے کیا تو یہ ہوگا، یعنی فیصلہ سنا دیتے ہیں نا، جیسے جج فیصلہ سنا دیتا ہے، گھر میں ماں باپ فیصلہ بچوں سنا دیتے ہیں، اگر یہ کرو گے تو ویسا اللہ بھی فیصلہ سنا رہا ہے۔ انما کے معنی بس۔ کون؟ المؤمنون الذین، مومن کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی قرآن کا تذکرہ کیا جائے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں بیان کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اتر جائے۔ ابھی ہم نے یا ہم سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سے کوئی آگے کہے کہ یہ کام کیجیے، یہ کام کیجیے، اگر ہمارے دل میں اتر گئی یہ بات تو ہم مومن ہیں۔ اگر ہمارے دل میں نہیں اتری، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں، اور آپ لوگ کو پتہ بھی ہوگا، انظر ما قال لا تنظر من قال، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھا لگے تو عمل کیجئے، اچھا لگے یعنی اگر شرعی ہے، دینی ہے تو اس پر عمل کیجئے، اور اگر دینی نہیں ہے تو اس پر عمل نہ کیجئے۔ یہ نہ دیکھیے ارے یہ تو ہمارا دشمن ہے کہہ رہا ہے، یہ تو ہمارا مخالف ہے کہہ رہا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اگر غلط بھی تب بھی عمل کریں گے، دوست ہے، کہتے نہیں یہ تو ہمارا دوست ہے، اب کیا کرے، دوستی نبھانا نہیں۔ عزیزان محترم، غلط قوموں میں دوستی نہ نبھائیے، ورنہ قبر میں جو حال ہوگا، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اہل بیت شفاعت کہاں کریں گے؟ آپ جواب دیجئے، اہل بیت شفاعت کہاں کریں گے؟ محشر میں۔ اہل بیت کہاں شفاعت کریں گے؟ قبر میں کس کو انتظام کرنا ہے؟ قبر میں اہل بیت۔ کہاں وعدہ کیا بی بی سیدہ نے شفاعت کا؟ محشر میں۔ قبر میں کیا حال ہوگا؟ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلخوری کریں گے، گناہ کریں گے، آپس میں اختلاف پھیلائیں گے، تو کیا حساب قبر میں کیا ہوگا؟ بھائی اگر یہاں پہ ایک سانپ آ جائے تو جب تک صحیح سے چیکن نہ ہو جائے تو آدمی ڈرتا ہے، باہر چلا جائے گا، اور قبر میں سانپ آ جائے، آپ سنتے ہیں نہیں البلاغہ مولا کائنات اشعار فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص نے جتنی گالی بکی ہے اتنے بچھو اس کی قبر میں آئیں گے، اور بچھو کا ڈنک گاؤں والے جانتے ہیں، کھیت جو کسانی کرتے ہیں، ایک ڈنک اگر لگ جاتا ہے تو پھر بیچارہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، کم سے کم 4-6 گھنٹہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے ایک ڈنک،
اور جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہوں ہے، جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہوں. اس لیے گالی بکنے والا، اب تو مذاق مذاق میں گالی بکتے ہیں، اور وہ گالی جو سن رہا ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے. پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کوئی گالی بک دیتا تھا تو اس سے زندگی بھر کے لیے بات چیت بولی بند ہو جاتی تھی. اب تو ایک دوسرے کو گالی بکی جا رہی ہے، گالی بکنے والا بھی ہنس رہا ہے، سننے والا بھی ہنس رہا ہے. یعنی گالی ایک تحفہ ہو گئی ہے. اور مولا کائنات نعمت شاہ فرماتے ہیں کہ ایک گالی کے بدلے قبر میں ایک ایک بچھو. اب 100 گالی بکی ہے تو 100 بچھو تیار ہوں گے. اور کرنے جانے محترم، انمل بس مومنین وہ لوگ ہیں الذین جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے جو ذکر خدا، ذکر اہل بیت، ذکر علی، ذکر چہاردہ معصومین سنے اور ان کے دل میں اتر جائے، وہ ہیں حقیقی مومن. اور کرنا جانے محترم، اس کے بعد خدا بند متعال شاید فرماتا اذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب آیتوں کی اس کے سامنے کیا کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو. اب یہاں پہ میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اس کے ایمان میں اضافہ ہو. اب اسے قرآن ہی نہیں آتی، جسے قرآن ہی نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ تو ایک کام کرے گا. جسے قرآن نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ ایک کام کرے گا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دے. ہو سوچا سچویشن اس وقت نہ رہا ہو کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں، مگر اب تو ہے وسیلہ فراہم، اب تو وسائل فراہم ہے. اب تو مولانا یہاں بیٹھے آن لائن امریکہ لندن میں پڑھا رہے ہیں، موبائل سے پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں. اب وسائل فراہم ہے. اگر آپ نے خود کسی سچویشن کے تحت نہیں پڑھا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے تو پھر آپ تو برا پھنسیں گے. قبر میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد برزخ کا سفر ہے. برزخ میں بھوک پیاس لگتی ہے جانے محترم. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح دنیا میں بھوک پیاس لگتی ہے، برزخ میں بھوک پیاس لگتی ہے. سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ برزخ میں بھی شیطان بہکائے گا. بتائیے، دنیا میں تو بہکا رہا ہے، وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. اب ہمارا راستہ جو چل رہے ہیں، ایمان اچھا رہا تو بہترین راستہ. ایمان اگر تھوڑا سا ڈگمگایا، شیطان نے اپنا کام کر دیا. جو ہم برزخ کا سفر کر رہے تھے، ہم غلطی سے ہم نے راستہ بدل دیا، اب وہیں بھٹکتے پھر رہے ہیں. اس لیے دنیا کا کریڈٹ کارڈ پیسہ ہے، اب قبر سے لے کے برزخ کا کریڈٹ کارڈ عمل ہے. جیسا عمل ہوگا ویسے آپ کو غذا ملے گی، جیسا عمل ہوگا ویسے آپ کے راستے میں ہمواہی اور وسائل فراہم ہوں گے. عمل کیوں؟ کریڈٹ کارڈ آپ کا مرنے کے بعد عمل ہے. پیسہ دنیا میں ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہے؟ آپ کا کریڈٹ کارڈ عمل ہے. جان محترم، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہے مومن. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہی لوگ توکل کرتے ہیں. اللہ پہ کون لوگ توکل کرتے ہیں؟ مطلب کم میں بھی زیادہ میں بھی وہی ہیں جو مومن ہیں، امیر المومنین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال سبحانه حق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین. صلوات پڑھیں. سامعین اکرام، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میں یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور اس کا سرٹیفکیٹ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. کتنی بڑی مشکلات اہل بیت پر پڑی ہے مگر ہمیشہ صبر کیا. آج دنیا والے ان کا نام لے رہے ہیں، پوری دنیا میں، چاہے شیعہ ہوں چاہے شیعہ غیر شیعہ ہوں، اہل بیت کا نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ بھائی، وقت کا یزید قتل کر چکا تھا امام حسین علیہ السلام کو، تو امام حسین علیہ السلام قتل ہو چکے تھے، سب کچھ ختم ہو جاتا، مگر نہیں. اگر آپ نے اللہ کے راستے میں صبر کیا ہے تو اللہ آپ کو ایسی زندگی دے گا، مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں گے. اور آج بہت سے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا. بہت لوگ ایسے دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں بہت جلدی چلے گئے. تو کیا اس سے رشتہ داری تھی، عزیزداری تھی، بھائی بہن؟ نہیں، عمل ایسا تھا کہ کہتے تھے اور زندگی تھوڑا حاصل ہو جاتی. آج عمل کے ذریعے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. یہ گوشت اور خون اور یہ لباس اور یہ شکل صورت کے ذریعے سے انسان پہچانا نہیں جاتا ہے. آپ کا عمل اچھا رہے گا، آپ کے وہ لوگ بھی آپ کو یاد کریں گے جسے آپ جانتے بھی نہیں تھے. مگر کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر ہیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں، مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں. یہ نہیں کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں مگر مولا علی کی نہیں مانیں گے، تو یہ تو غلط ہو گیا نا. والدہ